حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. آپ نے کہا کہ ہم لوگ سب کوشش کرتے ہیں کہ خوشی ہماری پوری زندگی کے اوپر محیط ہو، لیکن ہم اس میں ایک دھوکہ کھا رہے ہیں، اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ ہم خوشی کے بجائے مزے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اچھا، انگلش میں ہم کہیں تو ہیپینس کے بجائے پلیجر، اور ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، جبکہ ایسا درست نہیں ہے. لیکن پلیجر جو ہوتا ہے نا، وہ اب دنیا جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے پلیجر کے اوپر، یعنی کہ میں کب خوش ہوتا ہوں. اب میں خوش کو بول رہا ہوں پلیجر، اور پلیجر کو خوشی میں چاہتا میں خوش ہو رہنا ہوں، لیکن میں ڈھونڈ پلیجر اور مزہ رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں جب میں ایک اچھا سا برگر کھاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں خوش ہوتا ہوں جب میں ایک نئی گاڑی خریدتا ہوں. میں خوش ہوتا ہوں جب میں نیا ڈریس لیتا ہوں. میں خوش ہوتا ہوں جب میں اب بچوں کے لیے کہیں وہ کہیں ہم کھیلنے جاتے ہیں. اچھا، یہ سب جو ہیں یہ پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ پلیجر ہے، یہ ہیپینس نہیں ہے. اچھا، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ دیکھیں، جب اس کی بہت آسان سی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ جب وہ کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس خوشی کے لیے، جب وہ ختم ہوتا ہے تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا آپ اداس ہو جاتے ہیں یا آپ کو اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتا ہے؟ اب آپ سوچئے کہ آخری دفعہ جب آپ نے ایک بہت اچھا زبردست قسم کا میل کھایا، اب میل کھانے کے بعد آپ کا پیٹ بھر چکا، اب آپ خوش ہیں؟ نہیں، اس وقت خوشی نہیں محسوس ہوئی، بلکہ عموماً فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو فاسٹ فوڈ کھانے کے بعد تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پلیجر تھا. جب تک وہ چلتا رہا تب تک آپ پلیجر میں لگے رہے، ہم پلیجر میں لگے رہے، مزے میں لگے رہے. اور اسی طرح آج کل کی جو فیوریٹ ایکٹیویٹیز ہیں نا، جیسے اب بچوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں گیمز کھیلنا، ویڈیو گیمز کھیلنا. آپ بچے کو 2 گھنٹے تک ویڈیو گیمز دیکھے رکھیں، 3 گھنٹے تک دیکھے رکھیے، اور اس کے بعد اس سے موبائل یا جو بھی اس کا گیمنگ ڈیوائس ہے وہ واپس لیجیے. یہ بچہ آپ کو کیا کہے گا؟ ابھی اور کھیلنا ہے، ان کو ابھی بھی مطلب اطمینان نہیں ہوتا اس سے. اور اگر آپ پھر بھی نہ دیں تو وہ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو پورے 3 گھنٹے ایکٹیویٹی تھی، یہ ہیپینس کی ایکٹیویٹی نہیں تھی، یہ پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹی تھی. جیسے ہی پلیجر ختم ہوا، جیسے ہی وہ ایکٹیویٹی ختم ہوئی، پلیجر بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی جگہ جو لے لی وہ ایک نیگیٹو چیز نے لے لی. اللہ تعالیٰ دنیا کو زیادہ تر پلیجر سیکنگ جگہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان یہاں پہ پلیجر سیک کرتا ہے. اس کی یہاں پہ جو خواہشات ہیں وہ زیادہ تر، جیسے ہم نے ایک پروگرام میں بیان کیا تھا کہ وہ جس کو ہم نفسانی خواہش کہتے ہیں، نفس امارہ کی خواہشات کہتے ہیں، اس کی خواہشات یہاں سے متعلق ہیں. اور خوشی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان خوش وہ ہوگا جو آخرت کے حوالے سے کام کرے گا. اچھا، اور دیکھیں پھر اس بات کو ملائیے اس بات سے کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا پنپ رہا ہے، کیا بڑھ رہا ہے، کیا ہمارے اندر کی سوچیں، اور ان سوچوں کا علاج کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کو کہتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہیں. اب ہمارے سینوں میں کیا ہیں؟ ہمارے سینوں میں وہی پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں. میرا مال بڑھ جائے، میرا گھر بڑا ہو جائے، میری گاڑی بڑی ہو جائے، میرے پاس جو ہے نا ایسی چیزیں ہوں کہ لوگ دیکھ کے مجھے بڑا سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ڈیزائن کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصلاً ہم لیکن یہ سب چیزیں اب آپ دیکھیے کہ بہت امیر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، بہت امیر لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، بہت سے امیر لوگ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت میں کوئی برائی ہے، لیکن دولت جمع کرنا اس خیال سے کہ میں اس دولت کے جمع ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا، اپنے پاس آسائشات جمع کرنا یہ سمجھ کے کہ آسائشات کے ہونے سے میں خوش ہو جاؤں گا. تو آپ سوچئے کہ ایک بلینئر باپ ہو جس کا بیٹا اس کی بات نہ مانتا ہو، یہ باپ خوش ہوگا؟
اس کا مطلب ہے کہ نہیں. تو آسائشات، دولت، یہ سب چیزیں ہمیں خوش نہیں کرتی. یہ پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں. جب تک یہ ہوں گی اور چل رہی ہوں گی تو ہمیں مزہ ضرور آ رہا ہوگا, لیکن خوشی اور مزہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے خوشی کو آخرت کی کوشش کے ساتھ مشروط کیا, کیونکہ اللہ, یہ خوشی جو چیز ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ کس عمل سے پیدا ہوگی. اب آپ سے جو کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ 2 رکعت نماز کی فجر کی سنت, یہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. دنیا اور جو کچھ اس میں ہے, اس کے بلینز اور ٹریلینز, اور وہ ساری گاڑیاں اور وہ ساری جیولری اور وہ سارے کپڑے اور باقی کا سب کچھ بھی, ان سب سے یہ 2 رکعتیں فجر کی نماز کی سنت کی ان سب سے بہتر ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جب ہم یہ نماز پڑھیں اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں, تو واقعتاً جو خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے, جو آپ کی پورے دن پہ چلتی ہے. آپ نے جس دن فجر کی نماز سنتیں ٹائم پہ پڑھ کے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کریں, اور جس دن آپ کی نمازیں مکمل ہوں, آپ کو دل کے اندر ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے. یہ ہے وہ خوشی. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مینول جو ہماری ڈیزائننگ ہے جس کے حساب سے, اس کے حساب سے چلتے ہوئے ہمیں خوشی, اور اس سے بھی بڑھ کے ایک اوپر چیز ہے جس کو کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ, اطمینان. کیونکہ خوشی بھی جو ہے نا وہ ایک ذرا کیفیت ہے جس میں سمجھیں کہ ایک ٹھہراؤ نہیں ہے. انسان کے اندر خوشی اور غمی ہمیشہ آتے رہیں گے, یہ انسان کا موڈ ہے. سو جو آپ کا سوال تھا شروع میں, 24 گھنٹے اور 365 دن انسان خوش نہیں رہ سکتا, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ فطرتاً انسان ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر خوشی اور غم دونوں چلتے رہیں گے, لیکن آپ غم کی حالت میں بھی اطمینان میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارا کبھی ہوتا ہے نا, ہم صبح اٹھتے ہی ہیں اور ہمارا دل آج موڈ نہیں ہے, آج دل نہیں ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیفیات رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں. وہاں پہ فتح و شکست کے حوالے سے یہ آیت آئی تھی, لیکن انسان کے عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے اندر یہ اتار چڑھاؤ, یہ مد و جزر, یہ رائز اینڈ ٹائیڈ جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں. تو انسان کے لیے خوش اور کنٹینٹ رہنے کا, پہلی بات تو خوشی ٹارگٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن خوشی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک مطلوب ہے, ہمارے لیے اچھی چیز ہے, ہمیں حاصل کرنی چاہیے. میں سائیکالوجی کی اس میں ذرا سا بات کروں آپ سے, تو میں یہ کہوں گا اگر ایک چیز ہم سمجھیں اس کے اندر, تو ہماری خوشی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم لوگ عموماً خوشی کے لیے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میری بیوی مجھے خوش نہیں رکھ رہی, میرا ہسبینڈ مجھے خوش نہیں رکھ رہا, میرے بچے میری بات نہیں مانتے اس لیے میں خوش نہیں ہوں. لیکن اصل میں وہ جو خوشی کا تعلق ہے وہ ہمارے اپنے اندر سے ہے. ہمیں اپنے اندر سے اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت خوش رکھنا ہوتا ہے. لیکن خوشی مسلسل رہ نہیں سکتی, یہ ایک نیچرل فطری شے نہیں ہے. ہاں, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے, بلکہ اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ آخرت کے معاملے میں وہ اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. بلکہ اس کو اس طرح کہیں ہم بہتر ہوگا کہ دنیا کے معاملے میں تو ان کے اوپر اطمینان آ جاتا ہے بالکل. ان کو دنیا سے اپنا حصہ جو ہے وہ لے چکے ہوتے ہیں, ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو دنیا میں دے رہا ہے وہ کافی ہے, تو اس میں وہ اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. آخرت کے معاملے میں بہرحال وہ پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, ان کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور ان کو فکر ہوتی ہے یہاں تک کہ دیکھیں وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا, میرا سوال نہ ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم عمر اگر اصحاب اعراف میں بھی ہو گیا, یعنی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑے ہونے والا بھی ہو گیا, تو یہ بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بہت ایک کمال ہو جائے گا. مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ میں جنت میں تو کیا پہنچوں گا, مجھے اصحاب اعراف میں جگہ مل جائے. تو یہ کیا بات ہے, دنیا کے معاملے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی, آخرت کے معاملے میں وہ فکر مند بھی ہیں. تو دنیا کے طرف سے اطمینان اور آخرت کی طرف سے پریشانی, یہ ہے امید اور خوف کے درمیان جو کہ ایمان کا تقاضا ہے.